السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج یہاں ہمیں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی دور زمانے میں پیدا ہوئے، اور یہ زمانہ قرب قیامت کا ہے، قیامت قریب ہے۔ اگر ہم بے فکری زندگی گزار رہے، ہم کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم مرنا ہے، مرنے کے بعد جا کے جواب دینا ہے، بے فکری زندگی گزار رہے، جواب دہی کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں دنیا میں، اگر ہم دیکھیں تو کہیں ہم اگر نوکری کر رہے ہیں تو ہم کو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم نوکری صحیح طریقے سے نہیں کریں تو ہم کو تنخواہ نہیں ملتی، ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہماری تنخواہ میں سے کٹ کر دیتا، تو ہم پوری ایمانداری کے ساتھ نوکری کرتے، ذرا بھی جو ہے کمی پیشی نہیں کرتے نوکری میں۔ اور جو نوکری کر رہے کس کے لیے کر رہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ دنیا میں تو ہم جو ہے سو یہ کرتے ہیں، ہم کو دنیا میں معلوم ہے حساب دینا ہے، ہمارے کام کا حساب دینا ہے ہمارے مالک سیٹ کو، ہمارے مالک کو، ہمارے اونر کو۔ مگر دین میں اللہ کو حساب دینے کا نہیں ہے کچھ بھی، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم کو اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمارے اعمال کا اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا وہ مقصد ہم پورا کرے نہیں کرے بتانا ہے مولا کو، احساس نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے ہمارے کو۔ شیطان ہم کو دنیا میں ایسا لگا دیا، اس سے بے فکر کر دیا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہے پڑھ رہے ہیں، نہیں بول کے نہیں، مگر مقصد نماز نہیں ہے، مقصد نماز کو حاصل نہیں کر رہے، نماز پڑھ رہے، نمازوں پہ نمازاں پڑھ رہے۔ اور آج تو ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی کہ ہم اگر کسی آفس میں کام کر رہے ہیں یا ہوٹل میں کام کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں، آج کل کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ مالک یا سیٹ اگر جگہ پر نہ بھی ہو، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمروں کے ذریعے وہ پوری نظر رکھے ہوا ہے اپنے کام کرنے والوں کے اوپر، کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم کو یہ احساس ہے اگر ہم کام نہیں کریں کیمرے میں ہمارا مالک دیکھ لیتا، کیمرے میں ہمارا مالک دیکھ لیتا، معلوم ہو جاتا اس کو کہ میں کام نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ وَيَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم نے تمہارے اوپر محافظ رکھے ہیں، کرامن کاتبین، جن کا نام ہے کرامن کاتبین، یعملون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کچھ کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ہم کو احساس تک نہیں، ہم کو اصل یقین نہیں ہے
ہم کو یقین نہیں ہے اللہ کی بات کا، اس لیے ہم بے فکر ہیں. ہمارے ساتھ محافظین ہے، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ حفاظت میں، ہمارے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں پورا ریکارڈ رکھ رہے ہیں. جب حشر کے دن جائیں گے، ریکارڈ جب ڈالے جائیں گے فلم، جب معلوم ہو جاتا. ہم بے فکری زندگی گزارے، ہم کو احساس نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم کو جیسے جواب دینا ہی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، یہیں پر رہنا ہے. صرف ختم. نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. نماز پڑھنے کے اگر کامیاب ہونے کا رہتا تو یہ سب ختم ہو گئی تھی بات. اللہ تعالیٰ ایمان فرض نہیں کرتا تھا، خالی نماز پڑھ لو بس ہے. پھر ہم بے فکر ہیں، ہم کو احساس نہیں ہے. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے. اس بات کا ہم کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، کس کو بولتے ہیں ایمان، کہاں رہتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. پھر یہ کون سے ایمان والوں کو پڑھ رہا؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم پڑھ لے رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کا کیا مطلب لیتے ہم؟ ہمارے پاس سیکھے اور سکھانے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس کے قاعدے، اس کی تجوید، وہ سیکھنا اور سکھانا، وہ بہترین شخص ہے. یہ ظاہری معنی. حقیقت کیا ہے؟ قرآن نازل کیوں ہوئی؟ قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کے پاس؟ قرآن پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی، قرآن ایصال ثواب کے لیے نازل نہیں ہوئی. قرآن دکان میں برکت کے لیے، دکان کا اناگریشن ہو رہا اس کی برکت کے لیے، گھر بنائے نیا اس میں داخل ہو رہے اس سے پہلے ختم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے قرآن نازل ہی سمجھ رہے. قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوئی. قرآن تو عمل کرنے کے واسطے نازل ہوئی. اگر برکت کے واسطے رہتی تو ایک ہی وقت میں اتار دیتا تھا اللہ تعالیٰ. یہ پڑھ لو بخش ہو جاتی ہے، بس پڑھ لو، خالی پڑھ لو. پڑھو، سمجھو، عمل کرو، پھر وہی بات دوسروں تک پہنچاؤ. ہمارے پاس مہینوں جیسے قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہوتی، مہینوں ہم قرآن شریف کو پلٹاتے نہیں، کھول کے دیکھتے نہیں. اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں اور کوئی کامیاب نہیں ہے. کامیابی کا پیمانہ ہم یہ رکھ لیے، ہم بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم کامیاب ہیں سمجھ رہے ہیں. ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو کیا مان رہے ہیں بھائی؟ مجھے نہیں معلوم. اللہ کو ایک بولنا بہت ہے، بولے تو کیسا کیسا ہوتا سمجھنا پڑتا. ہم بے فکری زندگی گزار رہے. آؤ اس طرف نہیں آتے، کئی کو ادھر گئے تو مشکل ہے، پریشانی ہے. تھوڑی چند روزہ تکلیف ہوتی، چند روزہ، چند دن. پہلے تو بھی جیسے نا روز بلاتے تھے، اب تو ہفتے میں ایک دن آؤ بولے تو وہ بھی نہیں، آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرف ٹہلنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے دین. شیطان یہ ہمارے جو ہے نا لوگوں کی غلط وہ ہے کوتاہی. دین کو اس طرح سے پیش کر رہے، بہت مشکل کر دے رہے ہیں. دین کو مشکل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ دین آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر،
دین آسان ہے اور دین کو مشکل کر دیتے. ارے نہیں بھائی وہ رام اس میں گئے تو بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جیسے بولا 5 ٹائم نماز پڑھو, 5 ٹائم نماز پڑھ لینا, حق حلال کی کھا لینا, بیوی بچوں کو کھلا لینا, بس کامیاب ہے. رمضان کے روزے رکھ لینا, بس کامیاب. کامیابی اس میں نہیں ہے. بشارت کس کو ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. بشارت کس کو ہے؟ ایمان والوں کو. ہم سمجھ رہے ہیں ایمان لائے, ہم سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں. ایمان والے نہیں ہیں. اگر ایمان والے ہیں تو بھی ہم کو ایمان لانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان والو ایمان لاؤ. پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ ہم ایمان والے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ یہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے ملائکہ پر, اس کے رسولوں پر. پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ کبھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس کو, کبھی ہم جاننے کی کوشش کریں یہ کون سا ایمان ہے. اصل میں ہم قرآن اس لیے پڑھے, قرآن پڑھتے تو یہ آیت ہم جب پڑھتے تو ہم بولتے تھے یہ کون سا ایمان ہے بھائی, ہم تو ایمان والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ ہو رہا ہے ایمان والوں کو. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان لانا؟ جو جانتے ہو ان کی صحبت میں بھاگ کے آتے تھے. ہم قرآن نہیں پڑھے, ہم پہ اپنے آپ کو مسلمان بنے, جنت کا دعوے دار بنے. کہاں سے ہوتا؟ کیا بولا اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ, یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو, میں تم کو ایک بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے. دردناک عذاب سے جیسے نجات دینے کی جیسے تجارت کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کس کو بولا؟ ایمان والوں کو بولا. کہاں ہے؟ پھر کیا کیسا ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. جہاد کرو پھر جان سے اور مال سے. کیسا کرنا جہاد؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو جانتے ہو. مطلب یہ کہ ہم نہیں جانتے, مطلب یہ ہم نہیں جانتے. جانتے ہوتے تو ہم جو معلوم کرتے تھے کہ ایمان کیسا لانا, جہاد کیسا کرنا, جان اور مال سے جہاد کس طرح سے کیا جاتا ہے. ہم بے فکری زندگی گزار رہے, ہم کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کچھ بھی. وہ لوگ بولتے رہتے بھائی ان کا کیا ہے, بول صاحب آتے بولتے چلے آتے, ان کو کیا ہے جیب بھرے جاتی ان کی. اور آج اللہ والوں سے بھی دور کر دیا جا رہا. حقیقی اللہ والوں سے دور کر دے رہے, یہ جبے کبے ڈال لے کے اللہ والوں سے دور کر دے رہے. علم ہے نہیں, بتانے کے واسطے گئے, سوال نہیں کرنا ہم سے, سوال کرے سوال نہیں کرنا, تمہارے کو جو تک پریشانیاں دور ہو جاتی, سوال نہیں کرنا, پوچھو. اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے ملائکہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر. کیا مطلب ہے؟ پوچھو عالم سے, کسی سے جاننے والے سے پوچھو. دردناک عذاب سے نجات کیسا ملتی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے سو ایمان والوں کو بول رہا, تجارت بتا رہا, ایمان لانا اللہ پر رسول پر. ہم تو ایمان والے ہیں, پھر کیسا ایمان لانا اللہ اس کے رسول پر؟ بتاؤ. آؤ اس طرف. کامیاب ہے سمجھ رہے ہم, جب جائیں گے یہاں سے واپس جب معلوم ہوتا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. اللہ تعالیٰ صاحب بول دیا, اقرا بھی کتاب, اپنی کتاب آپ پڑھ.
پڑھ لو اپنی کتاب، معلوم ہو جاتا کیا ہے کیا نہیں سو. اور صاف بول دیا اللہ تعالیٰ ہم تم کو جب تک عذاب نہیں دیتے، جب تک ہم تم میں نبی کو رسول کو مبعوث نہیں کر دیتے. کسی قوم کو ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اپنے احکامات رسول کے ذریعے قوم پر مبعوث نہیں کر دیتے. اپنے قوم میں احکامات آ گئے، نہیں آئے اللہ کے احکامات؟ پھر کیسا؟ نہیں میرے کو نہیں معلوم تھا، ایمان لاؤ. بولے میرے ماں باپ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے آئے تو روزے رکھ لو، پیسے آگے تو 2.5% زکات دے دو، پیسے آگے تو حج کر لو، کامیاب ہے. جھوٹ نہ کو بولو، صحیح صحیح بول کے کاروبار کرو، صحیح صحیح بول کے ایمانداری سے نوکری کرو، حق حلال کی کما لو، کامیاب ہے. پھر یہ ایمان کیسا لانا؟ کون سے ایمان والوں کو بول رہا اللہ تعالیٰ؟ کیٹیگری دیکھ لینا ہم وہ ایمان والے ہیں کیا؟ کون سے ایمان والوں کو بول رہا؟ ایمان کس کو بولتے؟ کیسا رہتا ایمان؟ نہیں معلوم. کیسا؟ کبھی ہم سوچیں ایمان لانا ہے ہمارے کو؟ نہیں سوچے، نہ کوئی اس طرف توجہ دلایا. سب بے فکری میں ہے، ہر کوئی بے فکری میں ہے. ہر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں اس لیے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، کلمہ گو ہوں، میں تو کامیاب ہوں. نہیں، اللہ کے رسول بول دیے قولوا لا الہ الا اللہ فدخلوا الجنہ، بولو لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو ہے. اور کب؟ روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے روایت ہے کہ آپ جیسے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن آپ سے کون لوگ سب سے زیادہ مستفید ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے پوری امید تھی کہ جیسے یہ سوال تم ہی کرو گے، تمہیں جو حدیث جمع کرنے کی جو حدیث ہے تمہیں جو پوری امید تھی کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، کیونکہ آپ کو حدیث شریف جمع کرنے کا بہت شوق تھا. آپ تقریباً وہ آپ سے بہت حدیثیں روایت ہے، بہت سے حدیثیں روایت ہیں آپ کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جو شخص زندگی میں ایک بار صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا، ایمان لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر صدقے دل سے، اس کو میری شفاعت کام ہے، اس کو فائدہ ہوگا میرے سے. صدقے دل سے، خالی نہیں. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے تو ایمان والے ہوتے. جب تک تصدیق نہ کرے دل سے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اس کی ایک مثال، اور دل سے تصدیق کر رہے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہیں تو بھی ایمان والے نہیں ہیں. ایمان کی شرط ہے کمپلسری، بغیر اس کے آپ کا ایمان آتا ہی نہیں. زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنا ہے. جب تک دل سے تصدیق نہیں کرے ایمان والے نہیں ہوتے. زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں، ایمان والے نہیں. دل میں یقین ہے اور زبان سے اقرار نہیں کر رہے تو بھی ایمان والے نہیں. کیسا؟ ابو طالب آپ کے چچا، ابو طالب آپ کے چچا آپ کی بہت نصرت کرے، آپ کی بہت مدد فرمائے. جب مشرکین مکہ، پورا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا، جب آپ کلمہ ایمان کی دعوت دیے
مکے میں جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیے، اس وقت پورا مکہ آپ کا خلاف ہو گیا، تو ابو طالب آپ کی پشت پناہی میں جیسے ٹھہرے تھے، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے، ہمیشہ آپ کا ساتھ، ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دیے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا ایک بار آپ بول دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ کو جو جنت میں لے کے چلے آتا۔ کیا بولے؟ میں جانتا ہوں تم حق پہ ہے، میں جانتا ہوں کہ تم حق پہ ہو، مگر کل دنیا یہ نہ بولے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، نہیں پڑھتا بولے۔ اور آج بھی کوئی عالم گارنٹی نہیں دیتا آپ کی جیسے ایمان لانے، کوئی دنیا کے کوئی بڑے سے بڑا ولی کوئی جیسے گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ ایمان لائیں۔ زبان سے اقرار نہیں کرے مگر دل میں تو یقین تھا۔ عبداللہ بن ابی مدینے کا، اس کو تو منافقین کا سردار ہوئی تھی، زبان سے تو اقرار کرا، دل سے انکار، دل میں جیسے نہیں کرا، دل سے نہیں مانا۔ زبان سے اقرار کرا، دل سے نہیں مانا، کافر۔ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل سے جو ہے سو تصدیق کرنا ہے۔ زبان سے تو ہم اقرار کر لے رہے ہیں مگر دل سے تصدیق کیسا کر رہے ہیں؟ تصدیق کیسا ہوتی، کس طرح سے تصدیق کی جاتی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ کی الوہیت کی تصدیق کریں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کریں ہم، پھر ایمان والے کیسا ہے ہم؟ تصدیق دل سے ہوتی۔ تصدیق کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو، اس سے بھی ہم بے فکری ہے، ہم احساس تک نہیں ہے کس چیز کے جیسے کیا کرنا۔ تصدیق کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے، تصدیق کے لیے تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک تحقیق نہیں کرے کسی چیز کی بھی تصدیق نہیں کر سکتے، اور تحقیق کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے کیا ہونا پڑتا؟ پہلے تحقیق، تحقیق کے لیے علم ہونا، کسی بھی چیز کی تحقیق کرنے کے لیے اس کا علم ہونا۔ مثال کے طور پہ سمجھنے کے واسطے یہ جگ ہے، جگ میں پانی ہے، اب اس کی تصدیق کرنا ہے کہ اس میں پانی ہے، جگ میں پانی ہے، مجھے تصدیق کرنا ہے، تو آپ کو پانی کا علم ہونا، اگر پانی نہیں ہے تو دوسرا کیا آئٹم ہے اس کا علم ہونا، یعنی جو چیز اس میں ہے اس کا علم ہونا، تو آپ اس کی تصدیق کر سکتے۔ جا کے پہلے چیک کرنا پڑتا، دیکھنا پڑتا، ہاتھ میں لینا، سونگنا، منہ میں لینا، سب چیزیں دیکھنے کے بعد آپ اس کی تصدیق کر سکتے۔ تو پانی کا پورا کیا ہونا؟ علم ہونا، کیسا رہتا پانی، پانی کا علم ہونا، یا پھر دوسرے لکوڈ آئٹمس کا علم ہونا، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، تھنر ہے، دوسرے جیسے اور کیا کیا، اسپرٹ ہے، کولڈ ڈرنک ہے، کیا ہے اس کا علم ہونا، اس کا علم ہوا تو تصدیق تحقیق کرنا شروع کر سکتے۔ تحقیق کریں
اس میں سے کیا چیز ہے اس کی تصدیق کریں گے. اب کوئی آ کے اگر کچھ بھی بولے یہ پانی ہے دیکھ لیے, جا کے ہاتھ میں لے لیے, ناک میں سونگے, منہ میں لے کے دیکھ لیے پانی ہے. اب کوئی آ کے اگر یہ بولا کہ اس میں اسپرائٹ ہے بولے تو کیا بولتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بندوق لگا کے بھی اگر بولے, ڈر کے جیسے بول دیتے بندوق لگایا بھائی, بول دے رہا ہوں اسپرائٹ ہے تیری بات جا. دل میں پانی ہے وہ میرے کو معلوم ہے, میں دیکھ لیا. کرے تحقیق. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں. اللہ معبود ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ معبود ہے تو کئی کو معبود ہے, کبھی تحقیق کرے. اللہ کی معبودیت کی تحقیق کرے, اس کے بعد بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر کیسا ہم ایمان والے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ایمان والا بول رہے ہیں, کیسا؟ اللہ انکار کر دیتا. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں جو حکم ہے وہ واجب ہے, کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کیا بول رہا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. جانے لا الہ الا اللہ کیا ہے. پھر کیسا ہم ایمان والے ہیں؟ ایمان تو آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے. ایمان آنے کا ذریعہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیسا ہوگا؟ موت کا بھروسہ نہیں ہے. کب آتی, کس کو آتی, کس وقت آتی, کہاں آتی. ثم الیہ ترجعون. کیف تکفرون باللہ, کیسا انکار کرو گے تم اللہ کا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم مردہ تھے. ثم یحییکم, ہم نے تم کو حیات دی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, ہم نے حیات دی. ثم یمیتکم, ہم ہی موت دیں گے. ثم یحییکم, ہم ہی تم کو زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون, ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ تو دعویٰ کر دیا, تم نہیں تھے, تم مردہ تھے. مردہ تھے مطلب تم نہیں تھے. فاحیاکم, ہم نے تم کو حیات دی, ہم تم کو زندہ کریں. ثم یمیتکم, پھر موت دے دیں گے. ثم یحییکم, پھر حیات دیں گے. ثم الیہ ترجعون, سب کو ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے. جب جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو کیا جواب دیں گے؟ ہم بے فکر زندگی گزار رہے, فکر ہی نہیں ہے ہمارا. شیطان ہم کو دنیا میں ایسا لگایا کہ ہم کو بے فکر کر دیا. ہم کو حساب کتاب کچھ دینے کا ہے ہی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اس کا احساس تک جیسے ہمارا مر گیا. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا احساس تک نہیں ہے ہمارے کو. اگر ہم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا احساس ہو جائے تو ہم پھر اس کی طرف پلٹتے. دنیا ایسا مٹھی میں, ہم منٹوں میں جیسے ہم پہنچ رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, نہیں پہنچ رہے. قیامت کے قریب کی نشانی ہے. نشانیاں دیکھ رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں بتائے وہ نشانیاں ہم دیکھ رہے, اور اس کے باوجود بھی نہیں پلٹ رہے اللہ کی طرف. اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے, اس لیے کہ ہم کو یقین نہیں ہے, ہم ایمان والے نہیں. ہم کو یقین نہیں ہے اس بات کا, اس لیے نہیں پلٹ رہے. مرنا ہے بھائی, اور مرنا ہے بھائی, جب کا جب دیکھیں گے. پہنچے معلوم ہوتا, پھر ہم بولے تو بولے,
ان کا کیا ہے, انہوں بولتے رہتے ایسی, ان کا کام ہی بولنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے, اللہ کے ساتھ مکر کرنے نہیں, اللہ میں مجھے نہیں معلوم تھا اس وقت سے میں عمل نہیں کرا. اور آج کل جیسے فی زمانہ ہو گیا دور ایسا, لوگوں کو دین کی اگر دعوت دیے, آؤ اللہ کی طرف, اللہ کے رسول, ارے نکو بولو بھائی, کچھ بھی رکھو, سناؤ بھائی, کہیں کو معلوم ہوا تو عمل کرنا پڑتا, معلوم ہوا تو عمل کرنا پڑتا. ہم جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں, اللہ میں معلوم ہی نہ تھا اس وجہ سے میں عمل نہیں کرا, بچ جا سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ شیطان کیسا چکر ڈالا, کیسا پھرایا شیطان. جبکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. فرض ہے. نہیں معلوم تھا تیرے کو, علم حاصل کرنا, معلوم کرنا نا, ان کے معنی جاننا, معلوم کرنا. میں کو بولو بھائی معلوم ہوا تو عمل کرنا پڑتا. ارے تیرے کو معلوم کرنا ہی چاہیے, فرض ہے تیرے اوپر, کیا نہ کو بولو برا. علم کا حاصل کرنا فرض ہے. نہیں بھائی معلوم ہوا تو جیسا عمل کرنا پڑتا. اللہ کو کل بول دے سکتے نہیں معلوم تھا, اللہ میاں اس واسطے میں عمل نہیں کرا. کیسا مکر کرنا, کیسا ڈالا دیکھو شیطان. اگر اللہ تعالیٰ پہلے جو سنا کر دیا, نہیں بولے نہیں, یہ لکھے ہوا مدرسوں میں, اسکولوں پہ, جو جہاں پہ لکھنا ہے, جو جہاں پہ لکھنا ہے وہاں پہ نہیں لکھے. اسکولوں پہ لکھے ہوا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جیسا نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, ویسے ہی علم کا حاصل کرنا فرض ہے. علم کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ رہے. جب تک علم حاصل نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے تو نماز کا علم ہونا نہیں ہونا. روزہ رہنا ہے تو کیسا روزہ رہنا, تو روزے کا علم ہونا. کب سحری کرنا, کب افطار کرنا, کب جو ہے سو روزہ ٹوٹتا, کب روزہ چھوڑنا, روزے کا علم ہونا. زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ کا علم ہونا. حج کرنا ہے تو حج کا علم ہونا. جب تک علم نہیں ہوا عمل کیسا کریں گے. تو پھر ایمان لانا ہے تو ایمان کا بھی جیسے علم ہونا. اور ہم دعا کرتے, کیا دعا کرتے, کیا دعا کرتے, یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, مرتے وقت ایمان نصیب فرما, ایمان والا بنا, ایمان پہ موت عطا فرما. ایمان کس سے آ رہا, ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, جانو. فاعلم علم کے معنی جاننے کے ہیں. علم حاصل کرو بول رہا نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ. کہیں کا علم حاصل کرو بولا, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے, ایمان ہے. اس سے ایمان آتا. ہم اس کو چھوڑ دیں گے بیٹھے گے, پھر بول رہے ہم مرتے وقت ہمارا ایمان, ہم کو ایمان پہ موت عطا فرما. کہاں سے ایمان آئیں گا تو ایمان پہ موت آئیں گی نا. نہیں, ایمان نہیں آئیں گا تو ایمان پہ موت کہاں سے ہوگی. ایمان کس کو بولتے, کہاں رہتا, ایمان لاؤ, ایمان لاؤ.
اللہ تعالیٰ بھی جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایمان لاؤ. کہاں سے لانا ایمان مولا؟ پوچھے کبھی سوچے ہم. مثال سمجھنے کے راستے اگر ہم اپنی اولاد کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے کسی دوست کو بولے میاں ٹماٹر لاؤ، ٹماٹر لاؤ، تو کیا بولتا انہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے اس کو تو انہیں کیا بولتا؟ چھوٹا بچہ ہے تو کیا پوچھتا انہیں؟ کہاں سے لانا پوچھتا. پوچھتا کہاں سے لانا؟ کیا بولتے ہیں؟ وہاں جاؤ یونیک اسکول کے پاس ترکاری کی دکان رہتی، وہاں پہ ملتا ٹماٹر. کہاں مل رہا ٹماٹر؟ ترکاری کی دکان. موبائل لاؤ، کہاں ملتا موبائل؟ موبائل کی دکان. گاڑی کے پارٹس آٹو پارٹس بولتے ہیں، 2 ویلر آٹو پارٹس، 4 ویلر آٹو پارٹس. 4 ویلر آٹو پارٹس ہونا ہے تو 4 ویلر آٹو پارٹس کی دکان پہ جانا پڑتا، وہیں ملتے، کہیں اور نہیں ملتا. 2 ویلر کے آٹو پارٹس ہونا ہے، 2 ویلر کے پارٹس ہونا ہے تو 2 ویلر کے آٹو پارٹس کی دکان پہ جانا. ایمان ہونا ہے تو کہاں جانا؟ کہاں سے لاتے ایمان؟ دکان پہ مل رہا کہیں؟ کہاں مل رہا بتاؤ، جا کے لے کے آئیں گے. کامیاب ایمان والے ہیں. قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومنون ایمان والے. فلاح کون پا رہے ہیں؟ ایمان والے پا رہے. اور ہم ایمان سے جیسے کوسوں دور ہے. ایمان لانا تو کامیاب ہے. جو ایمان لایا انہیں کامیاب ہے. اللہ کی اسے گارنٹی دے رہا، میں نہیں دے رہا ہوں، میں دیا، میں بول رہا ہوں بولے تو کیا ہے؟ اللہ بول رہا قد افلح المؤمنون. تحقیق کامیاب وہ ہے، مومن کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گیا مومن، فلاح پا گیا. فلاح پانا مطلب کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو ایمان والے کامیاب ہیں، جو ایمان لائے انہیں کامیاب ہے، جو ایمان نہیں لائے انہیں ناکام. اور ہم آج ایمان سے کافی دور کونے میں بیٹھے ہیں. ایمان ایک طرف ہے، ہم ایک طرف ہیں. تو ایمان لانا، تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا. ہم اس کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری. جب تک علم دین حاصل نہیں کریں ایمان نہیں آتا. اور یہ راہ ہمیں آنے میں شیطان بہت بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے. نمازیں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو جیسے میں رکتا ہوں، نماز پڑھنے سے نہیں رکتا، نماز پڑھنے سے نفس رکتا، شیطان نہیں رکتا. شیطان علم حاصل کرنے سے روکتا. واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی سنے، پھر سے ایک بار تجدید ایمان کے لیے. شیطان اپنے تخت پہ جلوہ افروز تھا. اس کے شاگرد ہیں، آ کے بولے گے استاد آج میں بہت بڑا کام کر دیا. کیا؟ ایک شخص کو دوسرے شخص کا ناحق قتل کرا دیا. او شباش بول کے پیٹ تھپتھپایا، وہی بیٹھے ہوا ایسا لیٹے ہوا ہے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے. اور ایک شاگرد آیا، آ کے بولا کہ استاد آج میں بہت بڑا کارنامہ کرا. کیا کرا؟ میاں بیوی میں جھگڑا کرایا اور دونوں طلاق ہو گئے. بہت اچھا کام کرا، شباش ادھر ہو گئے، پیٹ تھپتھپایا، چھوڑ دیا. اور ایک شیطان آیا، لنگڑا شیطان تھا، کمزور ضعیف، لنگڑا لیتے ہوئے آیا. آ کے بولا استاد تو کیا کرا؟ ٹھہر گیا.
پوچھا تو کیا کرا؟ کچھ بھی نہیں کرا استاد. ایک بچہ اسکول کو جا رہا تھا, مدرسے کو جا رہا تھا, علم حاصل کرنے جا رہا تھا, اس کو جانے نہیں دیا, کھیل میں لگا دیا. اٹھ کے بیٹھ گیا, بیٹھ کے قریب بلایا, اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا, اس کے بٹھا کے بولا شاباش بہت اچھا کام کرا. دوسرے جو تھے, استاد ہم اتنے بڑے بڑے کام کریں, کسی کو شراب پلا دیا, کسی کو جوا کھلا دیا, کسی کو جیسے زنا کرا دیا, کسی کو جیسے جھگڑا کرا دیا, کسی کو ناحق قتل کرا دیا, میاں بیوی میں طلاق کرا دی, تم جو ہے کچھ بھی نہیں کرے. ایک معمولی بچہ مدرسے کی جگہ سے جا رہا تھا, اس کو کھیلنے میں لگایا تو تم اتنا خوش ہو گئے. شیطان بولا تم نہیں جانتے انہیں کیا کارنامہ کرا, تم نہیں جانتے انہیں کیا کارنامہ کرا. دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آؤ چلو بتا دو. لے کے گیا. ایک عابد تھے جو اللہ کی جیسے عبادت میں مشغول رہتے تھے, ہمیشہ نمازوں کی نماز پڑھتے تھے. بتایا دیکھو عابد ہے, عبادت گزار ہے, تہجد نفل, وہ بہت زبردست عبادت گزار ہے. ان کو میں شراب پلا دیتا ہوں, دیکھو کیسا پلاتا ہوں. گیا ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا. ابھی وہ 2 رکعت پڑھے رہے, 4 رکعت, 4 رکعت پڑھائے رہے, میں بھی پڑھتا ہوں. ابھی مقابلے میں انسان تھک گئے, اب نے پڑھ کے پکڑ لیا. ارے میں آخر تم ایسا کیسا تم پڑھ لے نماز, اتنی نماز ایسا کیسا پڑھ لے, تھکے نہیں تم؟ نہیں تھکتے جی. اس کے واسطے شربت پینا پڑتا ہے, طہور, شربت طہورا بولتے ہیں, شربت طہورا, پاک شربت ہے, وہ پینا پڑتا ہے. وہ ایک خط پی لیا تم, بس اب کرو عبادت اللہ کی. وہ بھی تمہارے ایسی کوئی عبادت نہیں کر سکتے. ایسا ہمیں بھی تو, ارے تم نہیں پی سکتے جی, وہ بہت پاک شربت ہے, تم نہیں پی سکتے, تمہارے پاس نہیں ہے اتنی ہمت. نہیں میں پیتا ہوں, میرے کو جیسے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے چلو, لے کے گیا, پلا دیا شراب. شراب پلا دیا, اتنا پلایا, مدہوش ہو گئے. گھتے میں بٹھایا, الٹا چپل کا ہار ڈالا, بھجا دیا. بولا شاگردوں کو دیکھے عبادت گزار ہے, اس کا کیا حال کرا میں. اب چلو ایک عالم کے پاس, عالم کے پاس گئے. انہوں بیٹھے تھے, گدھا لے لیا جو خچر جیسا تھا, خچر لے لیا. ان کے پاس پہنچ کے سلام کرا, وعلیکم السلام. بولا کہ میں جبرائیل ہوں, اللہ تعالیٰ میرے کو بھیجا تمہارے پاس, اور تمہاری نمازیں, تمہارے روزے سب معاف کر دیا. ایسا اچھا, فوراً جو ہے لاہور پڑھ کے بولے چل مردود نکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نمازیں معاف نہیں ہے, تو میرے کو کہاں سے معاف ہوتی. تو آیا شاگردوں کے پاس, آ کے بولا دیکھے, انہیں عالم ہے, انہیں جانتا ہے نماز کس پہ فرض ہے, کس پہ فرض نہیں ہے. انہیں عبادت گزار ہے, عالم نہیں ہے, علم نہیں ہے اس کے پاس. تو جو علم سے محروم ہوتا اس کو جہنم میں چلے جاتا, انہیں آسانی کے ساتھ اس کو گمراہ کر سکتے, آسانی کے ساتھ اس کو بھٹکا سکتے, آسانی کے ساتھ اس کو شرک, کفر, نفاق میں مبتلا کر سکتے. جو عالم ہوتا اس کو نہیں کر سکتے. اس لیے وہ اس کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا. اور ہم آج دین کو چھوڑ دیے, علم کو چھوڑ دیے, اس لیے ہم پریشان ہیں.
اور ہم علم کو چھوڑ دیے تو ایمان نہیں آتا، ایمان نہیں آیا، ناکام ہے۔ حشر میں معلوم ہوتا، خبر میں جاتے ہی معلوم ہوتا، خبر میں جاتے ہی معلوم ہوتا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، کیا جواب دیں گے؟ علم ہی نہیں ہے رب کا۔ رب کس کو بولتے ہیں؟ بے خبر ہے۔ ما دین کا، دین کیا ہے، دین سے بے خبر ہے۔ من نبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا جواب دیں گے؟ تو یہ سب علم سے آتا، علم حاصل کریں جو فرض ہے ہم پر، علم دین حاصل کریں۔ علم دین میں اللہ کا علم ہے، اللہ کے رسول کا علم ہے، خود کا علم ہے، مخلوق کا علم ہے، شیطان کا علم ہے، اموروں کا علم ہے۔ ہم اس سے بے خبر ہے، چھوڑ دیے وہ۔ دنیا میں تو ہم بظاہر دکھ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، اور جانا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب جائیں گے جب معلوم ہوتا، خبر میں جاتے معلوم ہو جاتا، حشر تو بہت دور ہے۔ قیامت میں تو جیسے معلوم، قیامت تو خیر ہے، جاتے ہی من ربو کا، ما دینو کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہوگا۔ دوزخ کی کھڑکی کھلیں گے، دوزخ میں رہو قیامت تک، حشر میں اٹھیں گے تو قیامت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ جنت کی کھڑکی کھولنا ہے تو علم دین حاصل کرنا، اس میں عمل کرنا، اس میں ٹکنا، کامیاب ہے، نہیں تو ناکام۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج زیادہ جگہ نہیں تھے، اس لیے میں جیسے اللہ تعالیٰ دوسری بات دے دیا، میں دوسری بات کرنے کے ارادے سے پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ تیاری تو پوری دوسری بات کرنے کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ دوسری بات دے دی۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ جیسے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کیا ہے، دین میں کیا چیز اہم ہے، کیا چیز نہیں ہے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔